وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأيت ليلة أسري بي رجالا تخرز شفاههم بمقاريز من نار. قلت: من هؤلاء يا جبرائيل؟ قال: هؤلاء خطباء من أمتك يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم. وفي رواية قال: خطباء من أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون ويقرؤون كتاب الله ولا يعلمون۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد گرامی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ جس شب معراج کا واقعہ پیش آیا اور مجھے آسمانوں کی سیر کے لیے لے کر جایا گیا تو وہاں میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا جنہیں مختلف قسم کے عذاب دیے جا رہے تھے۔ تو کچھ لوگوں کو دیکھا کہ تقرض شفاہہم بمقاریز من نار، کہ جہنم کی آگ سے بنی ہوئی قینچیوں کے ذریعے ان کے ہونٹوں کو کترا جا رہا ہے، ان کے ہونٹوں کو کاٹا جا رہا ہے۔ یعنی قینچیاں بھی جہنم کی آگ سے بنی ہوئی ہیں اور اس کے ذریعے ان کے ہونٹوں کو کاٹا جا رہا ہے۔ قلت: من هؤلاء یا جبرائیل؟ حضور فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جبرائیل سے کہا کہ یہ کون لوگ ہیں جنہیں یہ سزا دی جا رہی؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہؤلاء خطباء من امتک، یہ آپ کی امت کے خطیب حضرات ہیں، واعظین ہیں، وعظ و نصیحت کرنے والے ہیں۔ الذین یأمرون بالمعروف من امتک یأمرون الناس بالبر وینسون انفسهم۔ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو تو نیکی کی تلقین کرتے تھے لیکن خود اپنے آپ کو بھول جاتے تھے۔ یعنی لوگوں کو تو اچھائی کی بات بتلاتے، خود اس پر عمل پیرا نہیں ہوا کرتے تھے۔ اور بعض روایات کے اندر یہ الفاظ بھی ہیں کہ یہ آپ کی امت کے وہ خطبہ، وہ واعظین، وہ مبلغین ہیں، یقولون ما لا یفعلون، جو وہ بات کہتے تھے جو خود نہیں کرتے تھے۔ وَيَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ وَلَا يَعْمَلُونَ، قرآن کریم تو پڑھتے تھے، پڑھاتے تھے لیکن خود اس کے مطابق عمل نہیں کرتے تھے۔ بے عمل واعظوں، بے عمل مبلغین، بے عمل علماء کو جو عذاب یا جو سخت وعید ان کے بارے میں اس حدیث مبارک کے اندر آئی ہے کہ جہنم کی آگ کی بنی ہوئی قینچیوں سے ان کے ہونٹوں کو کاٹا جائے گا، ان کے زبانوں کو کاٹا جا رہا ہوگا، اور یہ اس لیے ہوگا کہ وہ زبان سے، اس منہ سے وعظ و نصیحت کی تو بڑی بڑی باتیں کیا کرتے تھے، لوگوں کو بڑی اچھی اچھی باتیں بتلایا کرتے تھے لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے۔ یہاں دو چیزیں سمجھنے کی ہیں، ایک تو کسی کو اچھائی کی تلقین کرنا اور برائی سے روکنا، امر بالمعروف نہی عن المنکر، اور دوسری چیز ہے خود عمل نہ کرنا۔ اگر ایک آدمی جس کی زندگی میں خود عمل نہیں ہے لیکن اگر وہ اچھائی کی تلقین کرتا ہے، برائی سے روکتا ہے، تو ایک الگ عمل ہے، اس پر وہ اجر و ثواب کا حقدار ہے، لیکن خود عمل نہ کرنا یہ اس کے لیے پکڑ کا، گرفت کا باعث۔ یہاں جو سزا دی جا رہی ہے جہنم کی آگ کی بنی ہوئی قینچیوں سے ان کے ہونٹ اور ان کی زبان جو کاٹی جا رہی، وہ اس لیے نہیں کہ وہ لوگوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے تھے، اس لیے نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو اچھائی کی تلقین کرتے تھے، بلکہ اس لیے ہے کہ وہ خود عمل نہیں کرتے تھے، خود اس پر عمل پیرا نہ تھے، تو خود عمل نہ کرنے کی وجہ سے انہیں یہ سزا دی جا رہی ہے۔ یہ ان کا جرم ہے کہ وہ خود عمل پیرا نہیں تھے۔ بقیہ لوگوں کو اچھائی کی تلقین کرنا، برائی سے روکنا، امر بالمعروف نہی عن المنکر ہر حال میں مفید اور فائدہ مند ہے۔
بھلے خود آدمی کی زندگی میں عمل ہو یا نہ ہو، البتہ خود عمل کا اہتمام کرے تو دوہرے اجر کا وہ حقدار ہوگا۔ ایک تو اچھائی کی تلقین، برائی سے روکنے کا، اور دوسرا خود بھی عمل کرنے کا۔ لیکن اگر وہ خود عمل پیرا نہیں ہے لیکن لوگوں کو اچھائی کی بات کرتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں اپنے عمل نہ کرنے کی وجہ سے، حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جن باتوں کی وہ دوسروں کو تعلیم کرتا ہے سب سے زیادہ اہتمام سے خود عمل کرتا۔ اور دیکھا یہی گیا ہے کہ جن کی زندگیوں میں خود عمل ہوتا ہے، اللہ ان کی باتوں میں اثر بھی رکھتا ہے، پھر ان کی باتیں لوگوں کے لیے نافع بھی ہوتی ہیں، فائدہ مند بھی ہوتی ہیں، عمل بھی کرتے ہیں لوگ، پھر اثر بھی ہوتا ہے۔ لیکن خود زندگیوں میں عمل نہ ہو تو وعظ و نصیحت کا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ثواب تو ملے گا ضرور انہیں، اجر و ثواب کی وہ ضرور حقدار ہوں گے، لیکن وہ تاثیر، وہ قوت، وہ جان اس کے اندر پیدا نہیں ہوتی۔ بعض بزرگوں کے بارے میں آیا، حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالی حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ بڑے جلیل القدر بزرگ گزرے، فرماتے تھے کہ جب میں خود اپنی زندگی میں کسی عمل کے بارے میں سستی محسوس کرتا کہ میرے خود اپنے اندر یہ عمل اتنا اہتمام سے ہے نہیں جتنا ہونا چاہیے، تو فرماتے میں اسی پر بیان کرتا، اسی پر وعظ و نصیحت کرتا ہوں، اور اس نیت سے کرتا کہ اللہ سب سے پہلے مجھے اس عمل کو کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اسی نیت سے کرتا تھا کہ اللہ دوسروں کو بتلانے کی نیت سے اور دوسروں کو سمجھانے کی غرض سے، دوسروں کو نصیحت کرنے کی بنیاد پر اسی کو ذریعہ بنا دے اللہ میرے عمل کا، اور ان کی وجہ سے خود مجھے بھی عمل کی توفیق مل جائے۔ تو وعظ و نصیحت کرنے والے میں بھی بڑی کوتاہی ہوتی ہے، تو نصیحت اور بیان، وعظ، درس، یہ سب اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ خود وعظ کرنے والے کو بھی، بیان کرنے والے کو بھی عمل کی توفیق دے، اور دوسروں کو بھی، سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق دے۔ بولنے والا سب سے پہلے ان الفاظ کا مخاطب ہوتا جو بول رہا ہے، بیان کر رہا ہے، وعظ کر رہا ہے۔ اگر وہ محض اس نیت سے کرے کہ بھئی مجھے تو عمل کی ضرورت نہیں ہے، بس دوسرے عمل کریں، تو یہ بے عمل واعظ ہے جو کل قیامت کے دن پکڑ کا، اس کا یہ عمل پکڑ کا باعث بنے۔ لیکن اگر خود کو پہلا مخاطب سمجھ کر بیان کرے کہ اللہ میں جو بات کر رہا ہوں سب سے پہلے مجھے خود اس پر عمل درآمد کی توفیق عطا فرما، تو انشاءاللہ اللہ کی طرف سے عمل درآمد کی توفیق بھی ملے گی، اور لوگوں پر بھی اس کی بات کا، وعظ و نصیحت کا اثر ہوگا۔ لیکن اگر نیت ہی نہیں ہے خود عمل درآمد کرنے کی، خالی خولی زبان سے باتیں ہیں، تو پھر وہ آخرت کے سخت عذاب کا ذریعہ بنے۔ بعض روایات کے اندر یہ الفاظ بھی آئے ہیں کہ کل قیامت والے دن سب سے زیادہ سخت ترین عذاب ایسے بے عمل واعظوں، مبلغوں، علماء کو ہوگا جو خود عمل نہیں کرتے تھے، لوگوں کو تو کہتے تھے لیکن خود عمل ان کی زندگیوں میں نہیں تھا، خود عمل ان کی زندگیوں میں نہیں تھا، تو سب سے سخت ترین عذاب کے حقدار ایسے ہی لوگ ہوں۔ اللہ جل شانہ مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور سب کو عمل کی توفیق نصیب۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين، آمين برحمتك يا رب.